تابع ہو جائے. کوئی ایسا وظیفہ تعویذ دے دو بیٹے کو، بڑا بیٹا بالکل بیوی کے نیچے ہی لگ گیا ہے، کہنا ہی نہیں مانتا میرا، جیسے بیوی کہتی ویسے ہی کرتا ہے. کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ جیسے میں کہوں ویسے کرے، اگر میں کر دوں جوتے مار مار کے بیوی کو نکال دو تو نکال دو. ہرگز یہ تصور ماں کی اطاعت نہیں ہے. ماں کا حق اپنی جگہ اور بیوی کا حق اپنی جگہ. ماں کا ادب نہ چھوڑو اور بیوی سے حسن سلوک نہ چھوڑو. یہ دو دھاری تلوار ہے، ادھر جھک گئے تو ادھر ظلم ہوا، دوسری طرف جھک گئے تو ادھر ظلم ہوا. ماں کا ادب فرض، مگر بیوی بچوں سے حسن سلوک. فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اپنے بیوی بچوں سے کے ساتھ بہتر ہو. اور آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بیوی بچوں سے حسن سلوک کرنے والا میں خود ہوں، میں خود ہوں. تو اسلام تو اعتدال کا دین ہے، ہر طرف حقوق کو بجا لانا، یہ تقاضا ہے ایمان. تو سمجھا یہ رہا تھا اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نیکیوں کا ایک نظام ہے، اسے پورے معاشرے میں بپا کر دو، پورے معاشرے میں بپا کر دو. یوں سمجھیں کہ منہاج القرآن کی تحریک، منہاج القرآن کی اقامت صلاۃ کے پہلے دو معانی اور مطالب پورا کرنے کی تحریک، اور پاکستان عوامی تحریک اقامت صلاۃ کا تیسرا مفہوم مکمل کرنے کی تحریک. یہ بات سنیں، مجھ سے آج اور کل بھی ایک دو دوستوں نے پوچھا، کوئی یہ گمان نہ کرے کہ ہم مذہبی زندگی پہ چلتے چلتے یکایک سیاست کی طرف کیوں آ گئے. ہماری جد و جہد وہ سیاست نہیں ہے جس سیاست کو شر، فتنہ، باطل، جھوٹ کہا جا سکے، وہ سیاست نہیں. ہم اس سیاست پر 100 بار لعنت بھیجتے ہیں. جس سیاست میں جھوٹ ہو ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں، جس سیاست میں دھوکہ، دجل و فریب ہو ہم اس سیاست پر لعنت بھیجتے ہیں. اور اگر آپ کہیں کہ سیاست میں تو لوگ کرتے ہی اس طرح ہیں تو کرتے پھریں، لوگ چوری کرتے ہیں تو کیا آپ ہم سے بھی توقع کریں کہ ہم بھی چوری کریں گے؟ ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ. اگر سیاست میں کوئی جھوٹ بولتا ہے تو بولا کرے، ہم سیاست میں سچ کے تصور کو زندہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. اگر سیاست میں کوئی منافقت کرتا ہے تو کرتا بھی رہے، ہم تاجدار کائنات کے فیض نبوت سے سیاست میں سچائی اور راستی کے کردار کو زندہ کر کے دکھائیں. اگر سیاست میں کوئی بو لہبی اور یزیدی کردار کا مظاہرہ کرتا ہے تو کرتا بھی رہے، ہم سیاسی جد و جہد میں مصطفی اور حسینی کردار کو زندہ کر کے دکھائیں گے. یہ عمل کی بات ہے، کردار کی بات. دوسروں کے عمل کو دیکھ کے ہمارے اوپر کیوں تانا کیا جائے؟ اب بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بھئی سارے سیاسی لیڈر ایسا کرتے ہیں تو کرتے پھر اس سے کیا فرق پڑتا؟ جب ہم ایسا کریں گے تب ہمیں تانا دینا. بھئی دوسرے سیاسی لیڈر جھوٹ بولتے ہیں، اگر بالفرض، سب نہیں، جو بھی بولتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی آپ اخباروں میں پڑھتے ہیں وہ سیاسی رہنما جنہوں نے اسلام کے نام پر اس پوری قوم اور پورے معاشرے کو دجل، فریب، بددیانتی، ظلم اور بے ایمانی کی آگ اور جہنم میں دھکیل رکھا ہے، ان کی صبح و شام رشوت میں گزرتی ہیں، اور اگلے دن شاہ سرخیوں کے ساتھ اخباریں چھپتی ہیں کہ ہم رشوت کو ختم کر کے دم لیں گے. ظالموں، خدا کا خوف کرو، اس دن سے ڈرو جب اللہ کا عذاب تمہیں نیست اور نابود کر دے گا، تمہیں تباہ و برباد کر دے گا. صفائی ہستی سے میرے رب کا فیصلہ تمہیں بچا کے رکھ دے گا. اللہ کے عذاب، اللہ کی گرفت میں دیر تو ضرور ہے، اندھیر نہیں ہے. ہمارے دل خون کے آنسو رو رہا ہے. میرے آقا کی امت سے اتنا بڑا دھوکہ، مصطفیٰ کے دین کے نام پر قائم کیے گئے پاکستان پر اتنا بڑا ظلم، رات دن بدکاریوں میں گزارتے ہو، اسلام کے نام پر دھوکے دیتے ہو اور صلح بیان دیتے ہو ہم اسلامی انقلاب لا کر دم لیں گے. شرم کرو، کون سا تمہارا اسلامی انقلاب ہے؟ کروڑوں روپے کی رشوتیں دے کر
صبح و شام MNA MPA کے خریدتے ہو، دھندے کرتے ہو بے ایمانی کے، صبح کہتے ہیں کہ ہم رشوت کو ختم کر دیں گے۔ تمہارا پورا نظام جھوٹ کے ساتھ چل رہا ہے اور انتہا ظلم کی، لاکھوں لوگوں کو، غریبوں بے سہارا کو، پریشان لوگوں کو پریشان کرتے ہو اپنے ذرائع استعمال کر کے، ٹریفک بند کر دیتے ہو، گاڑیاں دھکیل کر مینار پاکستان پر لے آتے ہو، باراتیں اٹھا کر لے آتے ہو، مالیوں کو لے آتے ہو، خاک روبوں کو لے آتے ہو، دفتروں کے ملازموں کو لے آتے ہو، ان کی حاضریاں لگاتے ہو، کوئی ٹرینیں گاڑیاں مفت چلا کر دھکیل کر لا رہا ہے دیہاتوں سے اٹھا کر، کوئی پورے پنجاب کی بسیں گرفتار کر کے دھکیل کر لا رہا ہے، کسی غریب کو کوئی خبر نہیں کہ کس بلا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس طرح مجمع لگا کر پھر بیان دیتے ہو کہ ہم نے ریفرینڈم کر دیا، پوری قوم نے ہمارے ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ ظالموں، کب تک تمہارا دھوکہ چلے گا؟ جھوٹ کا راج کب تک چلے گا؟ وہ دن میرا اللہ لائے گا، میرا رب لائے گا، جب جھوٹ کے راج کا تختہ الٹ دیا جائے گا، جب تم صفحہ ہستی سے تمہارا نظام، تمہاری حکومت، تمہارا ظلم نیست و نابود ہو جائے گا اور پاکستان کے بسنے والوں کو سچائی ملے گی، ایمانداری ملے گی، راستی ملے گی، دیانت ملے گی، عدل ملے گا، حق ملے گا، انصاف ملے گا۔ جس دن غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، بیگان سمجھیں گے کہ اب کوئی ہمارے سروں پہ ہاتھ رکھنے والے آ گئے، جس دن یتیم بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر کے روانہ کیا جائے گا، جس دن غریبوں کو حق ملے گا، جس دن کسی کے ساتھ ظلم نہ ہوگا، اللہ کا دین کا نظام نافذ ہوگا، وہ اقامت صلاۃ کی بپا کرنا ہوگا، وہ نماز قائم ہوگی۔ نماز قائم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی سربراہ ایک حکم نامہ جاری کر دے کہ دفتروں میں نماز پڑھی جائے، اتنے بجے سے اتنے بجے تک نماز کے گھنٹے کی چھٹی ہوگی، بس یہ حکم نامہ ہو گیا اور لوگ نہ دفتر کا کام کیا لوگوں نے، نہ نماز کا کام کیا، گھر بھاگ گئے۔ اقامت صلاۃ رسم کو نہیں کہتے، بلکہ نماز اور احکامات الہیہ کے نظام کو بپا کرنے کو کہتے ہیں۔ پورے معاشرے میں اللہ کے دین کے نظام کو بپا کیا جائے، یہ اقامت صلاۃ ہے۔ کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو نافذ کیا جائے، اللہ کے حکم پر مبنی معاشرہ تعمیر کیا جائے، یہ اقامت صلاۃ۔ تو یاد رکھیے، قرآن مجید کوئی یہ سمجھے کہ ہم نے یہ قدم کیوں اٹھایا، تو یہ قرآن کا تقاضا ہے۔ اقامت صلاۃ ممکن ہی نہیں، نظام زکوٰۃ ممکن ہی نہیں، امر بالمعروف کا نظام ایک ایک فرد تو کر سکتا ہے مگر پورے معاشرے میں امر بالمعروف کا نظام ممکن نہیں، نہی عن المنکر کا نظام معاشرے میں ممکن نہیں جب تک الذین ان مکناہم فی الارض، قرآن کہہ رہا ہے، جب تک یہ شرط نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے جب تک حق والوں کو زمین پر اقتدار نہ دیا جائے، اہل حق زمین پر حکومت نہ کرے، اہل حق زمین پر جب تک حکومت نہ کرے، جھوٹوں سے حکومت چھین کر سچوں کے ہاتھ میں حکومت جب تک دے نہ دی جائے، ظالموں سے حکومت چھین کر جب تک عادلوں کو حکومت دے نہ دی جائے، عیاروں، مکاروں، بدکاروں سے حکومت چھین کر نیکوں، تقوی والوں اور خدا خوفی والوں کو جب تک حکومت دے نہ دی جائے، زمین پر نماز کا نظام بپا نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ و انفاق کا نظام بپا نہیں ہو سکتا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نظام بپا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے اٹھنا یہ فرض عین ہے، فرض، یہ جہاد ہے، مت اسے عام دنیاوی روش کے مطابق سیاست سمجھ کر پیچھے ہٹنا۔ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، یہ رات کے تہجد کے سجدوں سے اعلیٰ عبادت ہے۔